علیکم، علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں خوشبو افضال۔ بلیٹن میں نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر۔ عید قرباں میں ایک دن باقی، مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر۔ ساہیوال میں جانوروں کی خریداری کے لیے شہریوں کا رش، بیوپاریوں کے نخرے ساتویں آسمان پر پہنچ گئے۔ عید قرباں کی آمد کبیروالا میں تیز دھار چھریوں اور ٹوکوں کی مانگ میں اضافہ۔ چکوال میں چھریاں تیز کرنے والوں کی چاندی، شہری منہ مانگے دام دینے پر مجبور۔ کمالیہ کی مویشی منڈی میں سہولتوں کا فقدان، بیوپاری خریدار پریشان، انتظامیہ نے چپ ساتھ لی۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، اوباڑوں میں سیاہ کاری کے الزام میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لاش پہنچا دی گئی۔ کوہلو سے تعلق رکھنے والا کونگو سے متاثرہ شخص ملتان میں دم توڑ گیا۔ کوئٹہ میں کونگو وائرس کے شبے میں ایک اور شخص ہسپتال میں داخل، تعداد 103 ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر قصور آمنہ رفیق کا جعلی منرل واٹر تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا، 2 ملزم گرفتار، فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔ اور کلور کوٹ میں کریانے کی دکان پر آتش زدگی، لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر، فائر بریگیڈ کا عملہ اطلاع کے باوجود بھی وقت پر نہ پہنچ سکا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عید قرباں میں ایک دن باقی رہ گیا۔ ساہیوال شہر میں جگہ جگہ سجی مویشی منڈیوں میں رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ جانوروں کی خریداری کے لیے شہروں کی بڑی تعداد نے منڈیوں کا رخ کر لیا۔ احوال بتا رہے ہیں فہیم صدیقی اپنی اس رپورٹ میں۔ گوری تیرا ٹھمکا بڑا کنکی کنکی ٹائپ دا، گوری تیرا جھمکا بڑا فنکی فنکی ٹائپ دا۔ آج کل ساہیوال شہر کے بازاروں گلیوں میں انسانوں کے ساتھ قربانی کے جانوروں کی کیٹ واک ہو رہی ہے۔ ہر طرف بکرے، بیل اور مینڈوں کا رش ہے۔ تقریباً سبھی کو اپنے قربانی کے جانوروں کی فکر لگی ہے۔ کبھی بکرے انسانوں کے پیچھے اور کبھی انسان بکروں کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں، مگر سب سے اہم کام جانوروں کے لیے چارہ لانا ہے۔ ظاہر ہے مویشی چارہ ہی کھائیں گے، برگر نہیں۔ ادھر بچے جانوروں کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ سب بچوں کی کوشش ہے کہ ان کا جانور زیادہ کھائے۔ آج کل جانور اور انسان ساتھ ساتھ ہیں، یعنی انسانوں کو آج کل خوابوں میں بکرے ہی بکرے نظر آ رہے ہیں، مگر جناب بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آنا تو چھری تلے ہی ہے، تبھی تو عید مبارک ہوگی۔ کیمرہ مین حمزہ کے ساتھ فہیم صدیقی، کوہ نور نیوز، ساہیوال۔ ملک بھر کی طرح سوات کے عوام بھی سنت ابراہیمی کی پیروی کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ بچے، بڑے اور جوان سب اپنا اپنا من پسند جانور خریدنے کے لیے پرجوش ہیں۔ دیکھتے ہیں ابرار حسین کی یہ رپورٹ۔ عید الاضحیٰ آتی ہی اپنے ساتھ ڈیریوں خوشیاں لاتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے سنت ابراہیم ادا کرنے کے لیے مختلف قسم کی جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں۔ سوات میں بھی لاکھوں تعداد میں لوگ خریداری کے لیے مویشی منڈی کا رخ کیا۔ اب اس موقع پر یہ فریضہ قربانی ادا کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں ایک نصاب دیا ہے، اور وہ نصاب یہ ہے کہ اونٹ کے لیے کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ قوم کا کہنا ہے کہ اس سال جانوروں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام سنت ابراہیم سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی ادا کرنا ہر کسی کا خواہش ہوتی ہے، مگر موجودہ وقت میں قربانی کرنا ہر کسی کی بس میں نہیں۔ ابرار حسین، کوہ نور نیوز، بنگورہ۔ عید قرباں کے قریب آتے ہی جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ بہاولپور میں لگی جانوروں کی بڑی مویشی منڈی کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندے فضل جاوید خان اپنی اس رپورٹ میں۔
भावलपुर में हिफाजी इंतजाम नहीं, जगह जगह गंदगी के ढेर, खाने पीने की अशिया बगैर ढाबे फरोख्त की जाने लगी हैं। सफाई का नाक़िस इंतजाम है। महकमा लाइफ स्टाइल के एहलकार अपने कैंप तक महदूद है। व्यापारी बगैर मास्क और हिफाजी इंतजाम के गंदे जोहर के किनारे मवेशी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। व्यापारियों और खरीदारों को ज़िला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इस मौके पर लोगों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, हम भी सुबह से आए हुए हैं, तकरीबन यहाँ फिर रहे हैं, मंडी देख रहे हैं, लेकिन रेट ज़्यादा हैं। कुछ जो होना चाहिए 20,000 का लोग 35-40 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। लेकिन व्यापारी जो डिमांड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर छोटे जानवर जो हैं, बकरे हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा वो कीमत मांग रहे हैं। और दूसरा क्या कि भावलपुर की मंडी में किसी तरह की कोई सहूलियत दस्तयाब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने सिर्फ कच्ची दीवार बना दी है, जो भी मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह से टूटी हुई है, और बाकी कांगों के हवाले से भी कोई खातर का इंतजाम नहीं किया गया। यहाँ से माल लेके आते हैं जंगल से, जंगल में इतनी खरीदारी तेज है कि एक व्यापारी लगा कर जाता है रेट, दूसरा व्यापारी उससे ज्यादा लगा के जाता है। रेट भी पीछे जंगल से इतना महंगा आ रहा है, फिर इधर कैसे हम बेचें? तो इंशाल्लाह ढूंढ रहे हैं, देखें जो मुनासिब मिल गया तो। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। ईद कुर्बान पर जानवरों को ज़िबा करने के लिए छुरियों और टोपों पर बारीक धार बनाने का काम अरूज पर है। आला पाए के मटीरियल से तैयार करदा छुरियां, टोके और चाकू पूरे मुल्क की तरह खौशाब में भी हाथों हाथ फरोख्त हो रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पर जानवरों को ज़िबा करने के लिए छुरियों और टोकों पर बारीक धार बनाने का काम अरूज पर आ गया है। आला पाए के मटेरियल से तैयार करदा छुरियां, टोके और चाकू पूरे मुल्क की तरह खुशाब में भी हाथों हाथ फरोख्त हो रहे हैं, जिसके बाद छुरियां और टोके फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई है। शहरियों की बड़ी तादाद अपनी मर्जी के टोके और छुरियां खरीदने के साथ साथ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इन पर अपनी मर्जी की धार लगवा रहे हैं, क्योंकि ईद कुर्बान पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि इसके कुर्बान होने वाले जानवर को ज़िबा करते वक्त तकलीफ न हो। बकाया दिनों से ईद के दिनों में हमारा काम जो है ना वो ज्यादा होता है, और ये है कि लाइट के न होने की वजह से हम बहुत परेशान हैं। जनरेटर चलाते हैं और इस पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जबकि दूसरी तरफ जानवरों के खाने का चारा फरोख्त करने वालों ने भी खुद सख्ता महंगाई कर रखी है। आम दिनों में 200 रुपए फी मन में फरोख्त होने वाली चारे की कीमत 400 रुपए फी मन वसूल की जा रही है, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। भाई अगे पट्ठे 200 रुपए मन से हुण 400 रुपया मन हो गया, हुण की करिए? मंडी महंगी नहीं होनी तो की करिए? शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया खुद सख्ता महंगाई करने वाले ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर। ईद कुर्बान की आमद जानवरों को ज़िबा करने के लिए छुरियां तेज करने वालों की चांदी हो गई। शहरी मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं चकवाल से हमारे नुमाइंदे मिर्जा साजिद की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहा जाता है, और इस ईद पर पहले आदमी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं और फिर इसको ज़बा करवाने के लिए छुरियां और टोकों को भी तेज करवाते हैं। छुरियां तेज करने वालों का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और लोग पुरानी छुरियों को ही तेज करवा रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करने के लिए तैयारियां रूज पर और लोग औजार तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। जी हमारे पास सारा साल काम तो कम ही होता है, इन दिनों काम बहुत ज्यादा होता है, तो रात दिन ईद की चांद रात तक सारा रात दिन हम काम करते रहते हैं। अब मसला ये है कि बिजली बहुत कम होती है, 1 घंटा जाती है 1 घंटा आ रही है, इस वजह से काम बहुत मुतासर हो रहा है। दूसरी बात है कि बहुत महंगाई है। कोई आदमी आता है छुरी लेने के लिए, नहीं लेने के लिए, वो देखता है बहुत महंगी है, उसकी वजह से वो कहता है चलो पुरानी तेज करा लें। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल पुरानी छुरियों का काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोहा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, और इस वजह से इस साल पुरानी छुरियों का काम बहुत ज़्यादा है। कैमरामैन समर के साथ मिर्जा साजिद, कोहिनूर न्यूज़, चकवा। ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला तो जारी है, साथ ही साथ जानवरों को ज़िबा करने और गोश्त बनाने के लिए तेज धार छुरियों और टोकों की मांग में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं कबीरवाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी अतीक जट की इस रिपोर्ट में।
عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری کے ساتھ ساتھ ان کو قربان کرنے اور گوشت بنانے کے لیے چھریوں اور ٹوکوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کبیروالا کے متعدد بازاروں میں دکانیں سج گئی ہیں۔ ان دکانوں پر چھریاں تیز کرنے کے علاوہ نئی چھریاں اور ٹوکے بھی فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ عید الاضحیٰ قریب آ چکی ہے، اس لیے ہم چھریاں تیز کروانے آئے ہیں تاکہ موقع پہ استعمال کر سکیں اور ہم سنت ابراہیمی ادا کر سکیں۔ ایک چھری تیز کروانے کی اجرت 100 روپے سے 150 روپے تک، جبکہ ٹوکا تیز کروانے کی اجرت 300 روپے طلب کی جا رہی ہے۔ چھری ہو گیا، بگدا ہو گیا، اور تیز کرانے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں۔ عید کے موقع میں ہم یہ کام کرتے ہیں، اچھی روزی بن جاتی ہے ہماری۔ قربانی کے لیے نئی چھریوں کا خریدنا اور تیز کروانے کا مرحلہ بڑی تیزی سے جاری ہے، تاہم اپنے جانوروں کی قربانیوں کے لیے چھریوں کو تیز کروا کر عید کے روز اس پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ چودھری عتیق جٹ، کوہ نور نیوز، کبیروالا۔ کمالیہ میں انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈی تو لگا دی گئی ہے، لیکن سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث بیوپاری اور خریدار پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کمالیہ سے ہمارے نمائندے اقبال بھٹی اپنی اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ سے ایک روز قبل تحصیل کمالیہ کی مویشی منڈی میں خریداروں کا سیلاب امڈ آیا ہے۔ ہر طرف مویشی خریدنے اور بیچنے کے لیے بھاؤ تاؤ لگ رہے ہیں، اور ہر خریدار کی کوشش ہے کہ آج وہ سستے داموں جانور خرید کر ہی گھر جائے گا، اور بیوپاری حضرات بھی مہنگے داموں جانور بیچنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب عید قربان کے موقع پر تحصیل انتظامیہ کی جانب سے کمالیہ میں لگائی جانے والی مویشی منڈی میں سہولیات ناکافی ہیں۔ مویشی منڈی میں بیوپاری اور خریدار تیز دھوپ میں جانور بیچنے اور خریدنے پر مجبور ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈی میں پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا، جس سے نہ صرف شہری پریشان ہیں بلکہ مویشی بھی پیاس کی شدت سے نڈھال دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ کی جانب سے کمالیہ میں لگائی جانے والی مویشی منڈی کو مذاق قرار دیا ہے اور کمشنر فیصلہ آباد سے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ اقبال بھٹی، کوہ نور نیوز، کمالیہ۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ٹی ایم اے چشتیاں چودھری ارشد محمود سدھو نے کہا ہے کہ نکاسیاب کے نالوں اور نالیوں کی صفائی تیزی سے جاری ہے۔ عیدگاہوں اور راستوں کی صفائی کے لیے بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چشتیاں شہر کے 6 یونین کونسلوں میں عید کے موقع پر نکاسی آب کے انتظامات کو ترجیحی بنیادوں پر درست کیا جا رہا ہے، اور عید کے 3 روز مختلف مقامات پر آلائشیں رکھنے کے پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر کی گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کوڑا کرکٹ ٹی ایم اے کے عملہ صفائی کے حوالے کریں اور گلی میں آلائش پھینکنے سے پرہیز کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عید کے موقع پر والدین اپنے بچوں کو موٹر سائیکل پر ون ویلنگ سے باز رکھیں، ورنہ پولیس سخت کارروائی عمل میں لائے گی۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، اوبارو کے علاقے وسطی جیون شاہ میں سیاہ کاری کے الزام میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا۔ نواحی علاقے وسطی جیون شاہ میں سیاہ کاری کے الزام میں ہوا کی ایک اور بیٹی کو موت کے بھین چڑھا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کو 1 روز قبل گلا دبا کر مارا گیا۔ بعد ازاں شوہر نے لاش پانی میں پھینک دی۔ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ کوہ نور سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ کوہ نور کی نیوز جذبہ ایف ایم نیٹ ورک بورے والا، مظفر گڑھ، خوشاب، قصور اور منڈی بہاؤدین سے براہ راست سن رہے ہیں۔ مزید خبروں تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔